نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم ثم ليقضوا تفثهم فرمایا کہ پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیل ولیوفوا نذورہم اور چاہیے کہ پوری کریں اپنی نظریں ولیطوفوا بالبیت العتیق اور چاہیے کہ طواف کریں بیت عتیق کا ذالک یہی کچھ ہونا چاہیے ومن یعظم حرمات اللہ اور جس نے تعظیم کی اللہ تعالیٰ کی عزت والی جگہوں کی فہو خیر لہ پس وہ اس کے لیے بہتر ہے عند ربہ اس کے رب کے ہیں وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اور حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشی إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مگر وہ جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ پس بچو تم گندگی سے من الأوثان جو بت ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور بچو تم جھوٹی بات سے حنفاء للہ یکسو ہونے والے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے غیر مشرکین بھی نہ شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ومن یشرک باللہ اور جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ فکأنما خر بس وہ گویا کہ وہ گرا من السماء آسمان سے فتخطفه الطیر بس اچک لیا اس کو پرندوں نے او تہوی به الريح یا پھینک دیا اس کو ہوا نے فی مکان سحیق کسی گہری جگہ میں ذالک ایسے ہی ہے ومن یعظم شعائر اللہ بس بے شک جس نے تعظیم کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی فإنها من تقوى القلوب بس بے شک ہے یہ تعظیم دل کے تقوی کی وجہ سے لکم فیہا منافع تمہارے لیے ان جانوروں میں نفع ہے الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک ثم محلها پھر ان کے لیے حلال ہونے کی جگہ الی البیت العتیق پرانا گھر ہے۔ عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ حج آیت نمبر 29 سے لے کے 33 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ کل گزشتہ یہ بات ذکر کی تھی کہ قربانی کے دن 3 ہیں۔ 10 ذی الحج کی صبح کو جب نماز عید ادا کر لی جائے اس کے بعد سے لے کے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے۔ اس کے بعد قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور ان 3 ایام میں آپ جس وقت چاہیں قربانی کر سکتے، دن میں ہو یا رات میں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ جس وقت چاہیں قربانی کر سکتے ہیں، البتہ دن میں قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ تو فرمایا کہ جس وقت قربانی کر لی جائے تو حج کے مسائل بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو فرمایا جب وہاں پہ قربانی کر لی جائے تو اب حاجی اپنے معاملات سے حلال ہو گیا۔ اب سر منڈوانے کے بعد اپنا یعنی احرام اتارے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میل کچیل اپنے بدن کی جو نہ نہانے کی وجہ سے پڑ گئی تو فرمایا اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لے، غسل کر لے، تو گویا کہ وہ جو بھی گرد و غبار پڑا ہے اس سے اپنے بدن کو صاف ستھرا کر لے، اور پھر اگر کوئی نظر وغیرہ مانی ہے تو اس نظر کو پورا کر لے۔ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور چاہیے کہ طواف کریں بیت عتیق کا۔
تو عتیق کے معنی کیا ہے؟ عتیق کا ایک معنی ہے پرانا. کیا ہے بھائی؟ پرانا. تو سب سے پہلے اس روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ کون سا تھا بھائی؟ بیت اللہ. وہ کون سا تھا؟ بیت اللہ تھا. تو اس لیے اس گھر کو پرانا بھی کہا جاتا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں ہے، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا مکہ مکرمہ میں برکت والا ہے. تو اس لحاظ سے کعبۃ اللہ کی جو عمارت ہے یہ سب عمارتوں سے پرانی ہے، پہلے ہے، پرانی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اس کو بیت العتیق یعنی پرانا گھر کہا جاتا ہے. اور عتیق کا دوسرا معنی ہے آزاد کیا ہوا غلام. اس معنی میں کعبۃ اللہ کو عتیق کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کعبۃ اللہ دشمنوں کے شر سے آزاد کیا ہوا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بیت اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ یعنی دشمنوں کے شر سے اس کو آزاد کیا ہوا ہے. آپ نے سنا ہے کئی بار کہ صنعاء کے گورنر ابرہہ نے جس وقت چاہا بیت اللہ کو معاذ اللہ گرا دینا تو اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ آیا تھا. وادی محصر میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کا لشکر بھیجا. انہوں نے بمباری کی اور مسور کے دانے کے برابر کنکر پھینکتے تھے. ہاتھی بھی مر جاتا تھا اور اس کا سوار بھی مر جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت خود فرمائی. تو اس لیے فرمایا کہ یہ دشمنوں کے شر سے آزاد کی ہوئی جگہ ہے. تو فرمایا کہ بالبیت العتیق اس اعتبار سے یہ آزاد کیا ہوا غلام یا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم سے شر سے آزاد کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پہلے نمبر پہ جو پرانا معنی ہے تو اس روئے زمین پہ بہت پرانی جو عمارت بنائے گی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یا مسجد بنائے گی تو وہ بیت اللہ ہے. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، اور جو شخص تعظیم کرے گا عزت والی جگہوں کی جن کی حرمت اور عزت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تو فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، بس وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے اس کے رب کے ہاں. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشی إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے. یعنی کون کون سے جانور ایسے ہیں کہ جو حرام ہیں. کل آپ کے سامنے حلال جانوروں کا تذکرہ کیا تھا. تو آج اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے کہ الا ما یتلی علیکم، جانور حلال جو پہلے بتا دیے گئے لیکن جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے وہ جانور کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. وہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہاں پہ تو اس کا تذکرہ نہیں ہے. چھٹے سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حرام جانوروں کے بارے میں فرمایا حرمت علیکم المیتہ، یعنی حرام کیا گیا ہے تم پر مردار جانور ہیں. ٹھیک ہے بھائی. مردار جانور کیا ہے؟ بولو بھائی. حرام کیا گیا ہے یعنی کوئی بھی جانور حلال ہے، آپ نے خریدا ہے، حلال کمائی سے خریدا ہے، چھری پھیرنے سے پہلے اس کی روح نکل گئی، وہ مر گیا تو اس کو کہا جاتا ہے یہ مردار جانور ہے. تو مردار جانور کا کھانا حرام ہے مسلمانوں کے لیے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ولحم الخنزیری، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جو نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ کے تقرب کے لیے. جیسے جاہل لوگ کرتے ہیں نا، یہ بکرا فلاں پیر کا ہے، یہ گائے فلاں پیر کے نام کی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے. تو یہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جو ایسا کرتے ہیں، اگرچہ یہ حلال جانور ہے، اس کو ذبح کرتے ہوئے ان کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑا ہو، اس کے باوجود بھی یہ حلال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ آزاد کیا گیا ہے. تو غیر اللہ کے نام پہ اگر کوئی جانور چھوڑا گیا ہو تو وہ جانور اس کا کھانا کیا بھائی؟ حرام ہے. والمنخنقۃ، اور فرمایا جو گلا گھٹنے سے مر گیا، بات تو وہ مردار والی ہی ہے کہ بغیر ذبح کیے ہوئے یہ بھی کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ جس کا گلا دبا دیا گیا ہو یا رسی کی وجہ سے وہ مر گیا تو فرمایا کہ ایسا جانور کھانا بھی حرام ہے. اور والموقوذۃ، اور جو چوٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا، کہیں اوپر سے گرا
تو کیا ہو گیا بھائی؟ مر گیا. حالانکہ حلال تھا لیکن یہ بھی حرام ہے، ذبح کرنے سے پہلے مر گیا. والمتردیۃ، اور جو اونچی جگہ سے گر کر حلال ہو گیا، ہلاک ہو گیا، وہ بھی حلال نہیں ہے. والنطیحۃ، اور جس کو دوسرے جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا، وہ بھی حلال نہیں ہے. یعنی ذبح کرنے سے پہلے جو جانور جس انداز سے بھی کہیں اونچی جگہ سے گرا مر گیا، یا جانور آپس میں لڑ پڑے تو ایک بڑے کے سینگ بڑے تھے، اس نے مارا، وہ مر گیا، تو یہ بھی حرام ہے، حلال نہیں ہے. وما اکل السبع، اور جس کو درندوں نے کھا لیا ہو، ان کا بچا ہوا بھی حلال نہیں ہے. بکرا تھا، اس کو شیر اٹھا کے لے گیا، پیچھے بھاگے تو یا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تو اس نے آدھے سے زیادہ کھا لیا، جو باقی بچا ہے اس کا کھانا حلال نہیں ہے. الا ما ذکیتم، مگر وہ جس کو تم نے ذبح کر لیا، کوئی گرا تھا، کوئی چوٹ لگی تھی، مرنے کے قریب تھا، اس کو ذبح کر لیا گیا تو اس کا کھانا حلال ہے. اگر ذبح کرنے سے پہلے وہ جانور مر گیا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے. وما ذبح علی النصب، اور وہ جو ذبح کیا گیا ہو بتوں کے نام پہ، یہ سارے کے سارے جانور اللہ کہتے ہیں حرام ہیں. ٹھیک ہے بھائی. فرمایا فاجتنبوا الرجس، پس بچو تم گندگی سے. وہ کون سی گندگی ہے؟ فرمایا من الاوثان، وہ بت ہیں. ظاہری طور پر تو گندگی نظر نہیں آتی مگر حقیقتاً انتہائی نجس ہیں، ان سے بچو. واجتنبوا قول الزور، ایسی بات ہے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارا جائے گا تو وہ گندگی نہیں تو پھر اور کیا ہے. تو فرمایا کہ واجتنبوا قول الزور، اور بچو تم جھوٹی بات سے. زور کا معنی ہوتا ہے جھوٹ. فرمایا جھوٹی بات نہ کرو. حنفاء للہ، یکسو ہونے والے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے. ایسا نہیں کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، آدھا مسلمان اور آدھا کافر، یا آدھا کافر اور آدھا مشرک. فرمایا ایسے نہیں، فرمایا کہ یکسو ہونے والے ہو اللہ کے لیے، یعنی خالص توحید کے اوپر کاربند ہو. تو فرمایا کہ مشرک کا انجام کے بارے میں جس نے اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کیا ہو. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کی مثال یوں سمجھو فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، بس گویا کہ وہ آسمان سے گرا. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، بس اچک لیا اس کو پرندوں نے. أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا پھینک دیا اس کو ہوا نے. فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کسی گہری جگہ میں کہ نکل نہ سکے. یہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کی مثال بیان فرمائی ہے. اب آپ اس مثال کو سمجھیں. فرمایا کہ رب تعالیٰ نے توحید کو آسمان کے ساتھ تشبیہ دی ہے. توحید کو کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے بھائی؟ آسمان کے ساتھ. کہ کوئی آسمان سے گرا تو گویا کہتے ہیں کہ جس نے شرک کیا ہو تو گویا وہ توحید کی بلندی سے گر گیا. توحید ایک اونچا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. فرمایا کہ توحید کو اللہ نے بلند جگہ سے تعبیر کیا ہے کہ جس نے شرک کیا وہ توحید کی بلندی سے گرا. اور کہاں گرا؟ فرمایا 2 نمبر پیروں اور مولویوں کی گود میں. انہوں نے اس کو پکڑ لیا 2 نمبر لوگوں نے. اس کے پکڑنے کے بعد کیا ہوا؟ یہ اپنی نفسانی خواہشات میں آ کے گر گیا اور ایسی جگہ گرا ہے کہ وہاں سے نکل نہیں سکتا. جیسے پیٹ کا دھندا ہے، یعنی حرام معاملات کو حلال کی صورت دے کے اپنے لیے جائز قرار دینا. تو فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا گویا کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے نیچے گرا ہے. اور نیچے کہاں گرا ہے؟ فرمایا کہ وہ گرا ہے غلط کار لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، شیاطین کے ہتھے چڑھ گیا. اب وہ کرتا تو الٹے کام ہے لیکن یہ سمجھتا کہ میں شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں. اب یہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کرتا تو غلط کام ہے لیکن اچھے سمجھ کے اس کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ کبھی سدھرے گا نہیں. ایک آدمی غلط کام کو غلط سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے بارے میں تو پتہ کہ یہ کسی وقت سیدھے راستے کی طرف آ جائے گا کہ اپنے کام کو غلط سمجھ رہا ہے. اور جو غلط کام کو درست سمجھ رہا ہو اس کے چانس کم ہوتے ہیں کہ یہ دوبارہ پلٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ غلط کام کو درست سمجھ کے. یہ جتنے بھی بدعات ہیں، جتنے بھی رسومات ہیں ہم لوگ کرتے ہیں، اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں. اور جب کوئی کام نیکی سمجھ کے کیا جائے تو لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ،
ایسے ہی ہے جیسے ہم نے بیان کی کہ جس نے تعظیم کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی. شعائر اللہ، شعائر یہ جمع ہے شعیرتن کی، اور شعیرتن کا معنی ہے نشانی، علامت. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، مگر چار کا ان میں بہت بلند مقام ہے. سب سے پہلے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پہ کعبۃ اللہ، تیسرے نمبر پہ قرآن پاک، اور چوتھے نمبر پہ نماز ہے. یہ چار چیزیں شعائر اللہ ہیں، یعنی یہ بڑے شاعر میں سے. باقی صفا مروہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں یہی بات فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. تو یہ چار جانوروں فرمایا کہ یہ چار یہ بڑی ہیں کہ ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بھی، اور اسی طرح کعبہ کی، قرآن کریم کی، اور نماز کی. فرمایا ان کی بے حرمتی سے بچو، یعنی مساجد کا بھی خیال رکھو، قرآن کریم کا بھی ادب کرو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم کرو. اور فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، شاعر اللہ کی تعظیم کی، فإنها من تقوى القلوب، بس ہے یہ تعظیم دل کے تقوی کی وجہ سے. لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان جانوروں میں منافع ہیں جن جانوروں کا پہلے ذکر ہوا ہے. الی اجل مسمی، جو قربانی کے جانوروں کا ذکر ہوا تھا. الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک اونٹ ہے اس پر سواری کر سکتے ہو، اونٹنی ہے اس کا دودھ پی سکتے ہو. اسی طرح دوسرے جانور ہے کہ گائے بکری وغیرہ کا بھی دودھ پی سکتے ہو. اور ان کے گلے میں ہار ہوں گے. ثم محلها الی البیت العتیق، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ پرانا گھر ہے، حرم کے علاقے میں ہی قربانی کرنا ہے. دراصل بھائی جب کوئی جانور قربانی کے لیے حاجی ساتھ لے کے جاتا تھا نا، تو اس کے گلے میں کوئی پٹا ڈال دیا جاتا تھا، کوئی نشانی کے طور پہ کوئی چیز باندھ دی جاتی تھی. تو یہ نشانی ہوا کرتی تھی کہ یہ جو جانور ہے یہ عام جانور نہیں ہے، بلکہ یہ جانور وہ ہے جو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف حاجی لے کے جا رہا ہے. تو پھر اس کی تعظیم بھی کی جاتی تھی، اس کو نقصان بھی نہیں پہنچایا جاتا تھا، بلکہ اس کی حفاظت کی جاتی تھی. کہ جیسے ایک حاجی کی تعظیم ہوتی ہے، ادب کیا جاتا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اسی طرح جو جانور حاجی لوگ اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، کوئی نشانی ان کے گلے میں باندھ دی جاتی تھی کہ باقی لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ جانور قربانی کے لیے حرم میں لے کے جایا جا رہا ہے. اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.